بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين يا رب العالمين. سورہ نساء کا یہ نواں رکوع ہے جہاں سے آج ہمیں مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اس کی ابتدائی آیات میں ایک بڑا سینسٹیو موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے. جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کا، جو لوگ موجود تھے انہیں معلوم ہے کہ بہت سے معاشرتی مسائل ہیں جو ٹچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں. یتیموں کے حقوق، ان کی دیکھ بھال، ان کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس کی نشاندہی، اور مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مال یتیم ناجائز طور پر کھائے گا تو وہ پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. اسی طریقے سے وراثت کا قانون، کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی، کس کو کتنا حصہ ملے گا، کون اس کے قانونی وارث بنتے ہیں کسی مرنے والے کے. اور پھر اسی حوالے سے جو ایک بہت ہی غلط رسم اس معاشرے میں تھی کہ مرنے والے کی جو بیویاں ہیں انہیں بھی وراثت کا مال سمجھ کر لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے یا ان کو گھروں میں روک لیتے تھے، ان کا مال بھی قبضہ لیتے تھے. پھر اسی نسبت سے بات آگے بڑھی کہ کون کون خواتین وہ ہیں کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، محرمات ابدیہ، اس کی بڑی طویل فہرست آئی ہے. اور پھر یہ کہ جو نکاح کرے اس میں ذہن میں اس کی شرط یہ ہونی چاہیے نیت کہ وہ مہر ادا کرے گا اور پوری زندگی کے نباہ کا معاملہ ہے، گھر بسانے کی بات ہے، محض وقتگزاری مقصود نہیں. یہ ساری اصلاحات جو ہیں معاشرتی، اسی میں پھر پچھلے رکوع میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انسانی جان اور مال دونوں بہت محترم ہیں. کوئی شخص کسی کا مال غصب کرے ناجائز طور پر ناحق دوسرے کا مال کھائے، مالی اعتبار سے کسی کا استحصال کرے یا کسی کی جان لے تو یہ بہت بڑے جرم ہیں. اور پھر بات اب آگے بڑھ رہی ہے، گھر کا جو ادارہ ہے، فیملی یونٹ، انسٹیٹیوشن آف فیملی، اس کی بڑی اہمیت ہے. اسلام نے اس کو بڑا تقدس بھی دیا اور اس کو بہت اہم قرار دیا ہے معاشرے کی صحت اور اصلاح کے حوالے سے. اور واقعتاً اب محسوس ہوتا ہے کہ وہ تہذیبیں جن میں گھر کا ادارہ تباہ ہو گیا ہے،
وہ واقعتاً انسانیت کی جو رمق ہے ان سے محروم ہو چکی ہیں۔ وہاں اولاد کی پرورش جس ماحول میں ہوتی ہے، والد کا پتہ ہی نہیں ہے، آؤٹ آف ویڈ لاک جو بے شمار قسم ہو رہے ہیں، وہاں پر ولادتیں ہو رہی ہیں، اس سے جو معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مجرمانہ ذہنیت جنم دے رہی ہے، جو نئی نسل وہاں پر ابھر رہی ہے۔ تو یہ گھر کا ادارہ انسان کے اور حیوان کا جو فرق ہے، اس کے اندر جو انسان کی ایک حیا ہے، جو اس میں تہذیب ہے، تمدن کا ایلیمنٹ ہے، اس کے اندر ایک پاکیزگی کا معاملہ ہے، وہ سب کا سب متعلق ہے اس گھر کے ادارے کے ساتھ۔ اس ادارے میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے رحمۃ اللہ علیہ۔ میں ان کا ترجمہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ ظاہر بات ہے کہ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ ہوگا۔ کوئی ادارہ بھی باہمی مشاورت کے بغیر نہیں چلتا، خاص طور پر جو والنٹری بیسس پر ہوتے ہیں، وہ باہمی اعتماد، باہمی مشاورت، لیکن فائنل اتھارٹی کون ہے یہ بات طے ہوتی ہے کہ آخری بات کس کی مانی جائے گی، آخری فیصلہ کس کا ہوگا۔ اس پہلو سے قرآن مجید نے یہ مرد کو مقام دیا ہے۔ ایک اور صاحب نے ترجمہ کیا مرد سرپرست ہیں عورتوں کے، حاکم ہیں، نگران ہیں، نگہبان ہیں، سرپرست ہیں، جو بھی الفاظ ہیں لفظ قوام کے اندر یہ سب شامل ہیں۔ اگرچہ اس دور میں بعض نام نہاد روشن خیال اس قوام کے کچھ اور معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دینے والی بات ہے۔ قائم رکھنے والا، نگران اور حاکم کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلا رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں خام کا حسد اور تمنا نہ کیا کرو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اب اس کے اندر کڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے، کسی کو ذہانت جو ہے وہ زیادہ عطا کر دی ہے، سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کیا، کسی نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے۔ اب اس کو اپنا سر پیٹے اور دیوار سے سر ٹکرائے تو فائدہ کوئی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ نیکیوں میں، خیرات کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر یکساں موقع دیا ہے۔ اس میں آگے بڑھو، اس میں اپنا مقام بناؤ، تقویٰ میں آگے بڑھو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک تو وہ ہے جو سب سے متقی ہے، اور جو اصل زندگی ہے، اصل گھر ہے، دار آخرت ہے، وہ متقین کے لیے ہے۔ وہاں اس چیز کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ کوئی دنیا میں صاحب حیثیت تھا تو وہاں بھی صاحب حیثیت ہو، وہاں مالدار تھا تو آخرت میں بھی جو ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملیں۔ یہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ جس کو دنیا میں زیادہ مل رہا ہے اس کا محاسبہ زیادہ کڑا ہے، سخت۔ تو اس پہلو سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ اسی فضیلت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو تصور ہے حاکم ہونے کا، سرپرست ہونے کا، یہ اس وقت ہے کہ جب شادی کے بندھن میں بندھ گئے اور فیملی یونٹ، ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر مرد سربراہ ہے، ورنہ اخلاقی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے مرد و عورت بالکل یکساں۔ یہ ایک انتظامی برتری ہے، انتظامی فوقیت ہے کہ ادارے کی سربراہی مرد کو حاصل ہے۔ اس کی دو بنیادیں آگے فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور اس فضیلت میں بھی ایک شخص جو حاکم ہو، جو نگران ہو، اس کے لیے جو اس کے اندر اوصاف اور خصائص ہونے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے مرد میں پیدا کی ہے۔ قوت عمل زیادہ ہے، اور وہ حافظت وہ کر سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جسمانی ساخت دی ہے، اس کے ساتھ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ ہیں۔ وہ معاشی بھاگ دوڑ میں راؤنڈ دا ایئر، پورے سال جو ہے وہ